أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الحمد للہ رب العالمین وهو ولی الطالبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین با تمکین، قرآن حکیم فرقان مجید سے جو آیت آپ نے تلاوتاً سماعت فرمائی ہے، اس میں زندگی سنوارنے اور زندگی اجالنے کے بنیادی وسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں اور جتنی آیات ہیں، ہر صورت کا ملخص تقریباً صورت کے آخر میں بیان ہوتا ہے، اور ہر آیت کا جو عمود ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ آیت کے آخر میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ رب کریم نے اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اس آیت کا مرکز اور محور جس کے گردا گرد اس آیت کی تعلیمات گھومتی ہیں وہ کامیاب زندگی ہے اور کامیاب زندگی کا تصور ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لاکھوں انسان دیکھتے ہیں، وہ بعض اوقات بڑی اجلی اور نفیس زندگی گزارتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی شخصیت کھوکھلی ہوتی ہے اور ماتم کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی حیات مستعار کے اندر تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی معلم سبق دے دے، کوئی مرشد ان کا ہاتھ پکڑے اور اس راستے پر ان کو لگا دے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ پہلے تو یقین افزا قسم کی یہ بات ہے کہ اس آیت میں منزل متعین کر دی گئی۔ وہ منزل کون سی ہے؟ جو کامیابی کی منزل ہے۔ اب انسان کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کامیابی اس کا گوہر مقصود ہوتا ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب کو فرقوں اور بکھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں اتارا۔ قرآن حکیم شیرازہ بندی کرتی ہے ذہنوں اور قلوب اور روحوں کی۔ رب کریم نے کامیابی کی بنیاد پر جس چیز کا درس دیا وہ سب سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ یہ بات دلچسپی کے لائق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جتنی آیات بھی شروع ہوتی ہیں، سب کی سب نہیں لیکن کم و بیش تمام آیات کے اندر یا آگے یا درمیان میں یا آخر میں تقویٰ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مسلمانی اور اسلام اور قرآن جو کردار دیتا ہے اس کردار کی شناخت اس آدمی کے تقوی سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے کشکول طلب میں کتنے حضور کی زندگی کے اصولوں کے پھول ڈالتا ہے۔ یہاں ایمان اور ایمان کے بعد تقوی کا ذکر کچھ اسی پیرائے میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو چیز بیان ہوئی وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک ہی دفعہ اس پیرائے میں طلب وسیلہ کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہاں الیہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع بعض مفسرین نے تقوی کو قرار دیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کبیر کو قرار دیا ہے۔ پہلی صورت یہ معنی دے گی کہ جب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یہ ایک کردار ہے جو بہت بلند ہے، اس کی خوشبو تم اپنے بدن اور اپنے وجود میں سمونے کی کوشش کرو، تو انسان سوچتا ہے کہ میں تو کمزور آدمی ہوں، ضعیف ہوں، نزار ہوں، میں اتنی بلند زندگی کے اعلیٰ اصولوں کو اپنے کردار میں کیسے بسا سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے الیہ ضمیر کا مرجع تقوی کو بنا کے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ گویا جیسے عالم الاسباب میں ہر چیز کے ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کارآمد سبب نہ ہو؟ جناب یہ خطیب کا خطبہ نہیں ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، یہ اللہ کا مشورہ بھی نہیں ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، یہ اللہ رب العالمین کی کمانڈ ہے، اس کا حکم ہے کہ تم اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی تم وسیلہ تلاش کر کے تقوی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ لا زمان ہے، لا مکان ہے، وہ نہ مکان میں سماتا ہے نہ وہ زمان میں آتا ہے، وہ اتنی بلند ذات ہے کہ اس کا احاطہ کسی شخص کا دماغ نہیں کر سکتا اور کسی شخص کی نظر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے وسائل بھی خود عطا فرمائے ہیں، اور اگر وسائل بھی خود عطا فرمائے ہیں تو پھر وسیلہ سے مراد ہوگی ان رہبران تک اور ان پیشواؤں تک رسائی حاصل کرنا جو اللہ نے خود انبیاء علیہ السلام کی صورت میں وہ انسانیت کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کی اطاعت کا درس دیا جاتا ہے اور ان کی اتباع کا درس دیا جاتا ہے اور ان کی پیروی کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ اتنی نفیس اور حسین منزل ہے کہ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تم کتنی بھی مشقت کرو تو تم اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو میرے رسول کے حریم اطاعت میں پہنچ گیا تو گویا اس کو اللہ کی اطاعت کی منزل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جناب یہاں میٹا فزکس کی بحث بھی چھیڑی جا سکتی ہے اور وہ روایات بھی جناب سننے والوں کے سامنے لائی جا سکتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی باران طلب قوم کی ضرورت ہوتی تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے، یا اللہ تعالیٰ یہ حضور کے چچا ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں تو باران رحمت
عطا فرما دے۔ ناظرین، اس قسم کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے موجودہ وقت میں چاہوں گا کہ زور اس بات پر دوں کہ جو کامیابی کے وسائل ہیں وہ تلاش کرنا، جو کہ عالم الاسباب میں ضروری ہیں، اس پر زور دیا جائے۔ مثلا ایک جگہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا صحبت کی تلاش تمہاری منزل بن جائے۔ جس وقت تم سچوں کی صحبت میں رہو گے تو وہ سچے لوگ اپنی صحبت کی برکت سے تمہیں بھی ویسا ہی بنا دیں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ بلا شبہ اگر آپ لوہے کے اندر مقناطیسیت پیدا کرنا چاہیں تو جناب لوہے کو میگنیٹ کے ساتھ رگڑنا پڑتا ہے، تو جناب میگنیٹ کی کشش لوہے کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں، مراشید ہیں، ان کا دامن پکڑنا اور ان کی اطاعت کرنا یہ کردار ساز ثابت ہوتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تلاش وسیلہ میں اقبال جیسا آدمی بھی یہاں سے گزرا تو اس نے یہ کہہ دیا، اگر کوئی شہیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ معنی یہ کہ جولاں گائے حیات میں مرشد کا ہونا، معلم کا ہونا، استاد کا ہونا انسان کو کامیابی کی منزل عطا کر دیتا ہے۔ اگر استاد اور مرشد کی ضرورت عام حالات میں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں وسیلہ عظمیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے وہ زندگی میں کیا کردار عطا کرتا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اعمال صالحہ ہی وسیلہ ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک مشکل سا مسئلہ ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوا ہے یا بیٹا پہلے پیدا ہوا ہے۔ جناب اولادیں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ اعمال صالحہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وسیلہ رسول عظیم نہ تسلیم کیا جائے۔ جب ان کا وسیلہ دل اور دماغ میں آ جائے گا تو جناب پھر اعمال صالحہ بھی ممکن ہونے لگ جائیں گے۔ ترتیب آیت ندرت کے ساتھ بعض مضامین کو بے حجاب کرتی ہے اور بے نقاب کرتی ہے کہ تقوی قائم کرنے کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم نہ ہو، مثلا نماز تقوی کا حصہ ہے، آپ نماز قائم کرنا چاہیں تو نماز سے پہلے نماز کا علم سیکھنا پڑتا ہے، تو وہ علم وسیلہ بن جاتا ہے اس تقوی تک۔ لیکن بعض علوم ایسے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ویعلمکم اللہ۔ جس وقت تقوی تمہارے اندر آ جائے گا تو اللہ تمہیں علم دے دے گا، تمہارا مرشد اور تمہیں سکھانے والا اللہ خود ہو جائے گا۔ ناظرین باتمکین، گویا ایک علم وہ ہے جو تقوی سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو تقوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو علوم اور عرفان کے سیغے ہیں، جہتیں ہیں ان گنت بے شمار، جس طرح زندگی پیچیدہ ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح ان زندگیوں میں کامیابی کے لیے وسائل بھی درکار ہیں۔ یہ آیت سبق دیتی ہے کہ ہم حریم رسالت میں پہنچ کر اپنی اطاعت کو ان کے ساتھ مضبوط کریں۔ آگے کہا وجاہدوا فی سبیلہ، یہ وجاہدوا سے غلطی نہ کھائی جائے، یہ جناب مجاہدہ لفظ سے ہے اور یہ باب مفاعلہ ہے۔ اسلام قتل و غارت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی ان کے لیے قافیہ زندگی تنگ کرے
تو یہ بالکل اپنا منہ ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہاری دشمن قومیں اپنی کامیابیوں کے وسائل حاصل کر کے محنت کرتی ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگ محنت کرو، گویا اسلام کی بالادستی کے لیے، قرآن کے پھیلانے کے لیے، اسلامی کردار کے پیدا کرنے کے لیے وسائل کی تلاش کے بعد محنت کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ یہ آیت اس کا بھی سبق دیتی ہے۔ آگے ارشاد باری ہے لعلکم تفلحون، اگر تم نے یہ چیزیں حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کا ثمر عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین حضور کے صدقے ان کے وسیلے سے ہمیں زندگی کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔